آج کا انسان بہت سی جسمانی بیماریوں میں گھرا ہوا ہے۔ پتھری، بواسیر، بلڈ پریشر، کولیسٹرول، کڈنی فیل، شوگر۔ پہلے ان بیماریوں کا تصور بھی نہیں کیا جاتا تھا، لیکن خاص طور سے شوگر کا مرض یہ وبا کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے۔ بھارت میں ذیابیطس کا قہر جاری ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ بھارت کے لوگوں کی معمولات زندگی اور کھانے پینے کا طور طریقہ اتنا زیادہ خراب ہو چکا ہے کہ ملک ذیابیطس کی راجدھانی بننے کے کگار پر ہے۔ عالمی سطح پر ہر 11واں شخص شوگر کی بیماری سے متاثر ہے۔ بھارت میں اس کی رفتار زیادہ ہے، جس کی وجہ سے یہ مرض وبا کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے۔ عام بول چال میں شوگر کی بیماری کہا جانے والا یہ مرض اب مالداروں یا شہری لوگوں کا مرض نہیں رہا، بلکہ چھوٹے شہروں، قصبوں، دیہاتوں میں بھی یہ مرض تیزی سے پاؤں پھیلا رہا ہے۔ ہماری زندگی میں محنت و مشقت کی اہمیت لگاتار کم ہوتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے جسم میں گلوکوز کی مقدار بڑھنے سے شوگر کا مرض ہوتا جا رہا ہے۔ شروع میں اس کی پہچان کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ 70% معاملوں میں ذیابیطس کی علامات نہ کے برابر دکھائی دیتی ہے۔ صرف 30% معاملوں میں ہی اشاروں سے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ شوگر ہونے والی ہے یا پری ڈائبٹیز کی کنڈیشن ہے۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ جسے بڑی عمر کا مرض کہا جاتا تھا، اب وہ نوجوانوں کو بھی اپنی گرفت میں لے رہا ہے۔ اور فکر کی بات تو یہ ہے کہ ذیابیطس یعنی ڈائبٹیز ایک سائلنٹ کلر کی طرح ہے۔ اس کے مریضوں کو گردے کی بیماری ہونے کا بہت زیادہ خطرہ رہتا ہے۔ اس کے علاوہ ہارٹ اٹیک، ہارٹ اسٹروک، آنکھوں کی بیماری ہونے کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے۔ ڈائلیسس کا نام ہمارے بچپن میں نہیں تھا، لیکن آج ادھر دیکھیے ڈائلیسس کے مریض دکھائی دیتے ہیں۔ کڈنی فیل کی شکایت بھی زیادہ تر شوگر کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شوگر کا مرض ہوتا کیوں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ معمولات زندگی میں مصنوعیت، آرام طلبی، سستی کاہلی، ماحولیاتی تبدیلی، فضائی آلودگی، صوتی آلودگی، تناؤ اور کھانے کی عادت کا بدلنا ہے۔ جسمانی محنت کی کمی نے اس بیماری کے پھیلنے میں مدد کی ہے۔ پہلے عورتیں سل بٹے پر مسالہ پیستی تھیں، اب مکسر آ گیا ہے۔ ہاتھوں سے کپڑا دھوتی تھی، اب واشنگ مشین آ گئی ہے۔ اب ہر فرد کے بعد بائک ہے۔ اب تو لوگ دودھ پاؤں بھی لینے جاتے ہیں تو بائک سے۔ چلنا کم ہو گیا ہے، محنت والا کام کم ہو گیا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ جب ہم کوئی محنت والا کام کرتے ہیں، اپنے جسم کو تھکا دیتے ہیں، پسینہ آتا ہے، تو ہمارا جسم خون میں موجود شوگر کو استعمال کر کے اسے توانائی میں بدل دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ 24 گھنٹے میں ایک بار ہم اپنے جسم کو تھکائیں، چاہے ورزش کے ذریعے، واکنگ کے ذریعے، سائیکل چلا کر یا پانی میں تیر کر۔ کھانے پینے کی کثرت نے بھی لوگوں کو شوگر کا مریض بنا دیا ہے۔ مجھے بتائیے، آج جتنے ڈھابے ہیں، پہلے اتنے ڈھابے تھے کیا؟ ادھر ناسک روڈ پر چلے جائیے، آپ کو ڈھابے ہی ڈھابے نظر آئیں گے۔ میٹھا کھانے سے شوگر ہوتا ہے، یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے۔ مرغن چیزوں نے لوگوں کو برباد کیا ہے۔ زیادہ تیل، مسالہ، چائے، پان، گوا، گٹکا، الٹی سیدھی چیزیں کھانے اور بے ٹائم کھانے سے آدمی شوگر کا مریض بنتا ہے۔ اور سب سے اہم چیز کہ اس میں موبائل کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے۔ موبائل لے کر ایک کونے میں گھنٹوں پڑے رہنا، کہیں نہ آنا جانا، کام دھندا، محنت مزدوری سے جی چورانا، سستی کاہلی سے بھی شوگر ہوتا ہے۔ الغرض ڈائبٹیز پر خصوصی توجہ کی زیادہ ضرورت ہے۔ اس وقت بھارت میں شوگر کے مریضوں کی تعداد 10 کروڑ سے بھی زیادہ ہے۔ یہ صورتحال کسی ٹائم بم جیسی ہے۔ بہرحال ہمیں ہر حال میں اپنے آپ کو شوگر سے بچانا ہے۔ اگر اب بھی نہ سنبھلے تو یہ وبا ملک کی بڑی آبادی کو اپنے آغوش میں لے سکتی ہے۔ اور یہ باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حفظان صحت کے اصولوں پر کاربند رہنے کی سختی سے تاکید فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، اور وہ حق یہ ہے کہ انسان اپنے جسم کی حفاظت کرے اور ایسے اسباب پیدا نہ ہونے دیے جائیں کہ بدن کو بیماریوں کی حد تک پہنچا دیا جائے۔ اور حضور نے فرمایا کہ ایسے کاموں سے بچو جو مضر صحت ہوں۔ اور بانی الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ کا تاریخی جملہ ہے کہ دین کا کام ہو یا کہ دنیا کا کام، دونوں کا دار و مدار صحت پر ہے، لہذا اپنی صحت کا خیال رکھو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔